بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ موت کے وقت 5 فرشتے آ کر انسان کو کیا کہتے ہیں۔ یہ 5 فرشتے مرنے والے انسان کے ساتھ کون سی باتیں کرتے ہیں کہ جنہیں سنتے ہی یہ مرنے والا رونے لگ جاتا ہے، آنسو بہانے لگ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا کی زندگی جتنی خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے اتنی ہی عارضی اور دھوکہ دینے والی ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے۔ موت کے وقت ہر نفس کے سامنے، ہر انسان کے سامنے ایسے مناظر آتے ہیں جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم موت کے لمحے کی ان حقیقتوں پر بات کریں گے جنہیں سن کر انسان کی روح کانپ اٹھے اور دل اللہ کی طرف جھک جائے۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو 5 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پردے اٹھ جاتے ہیں اور انسان کو اپنی زندگی کے اعمال کا آئینہ دکھایا جاتا ہے، ایک شیشہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے اور آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اور انسان اپنی زندگی کے تمام اعمال کو، اچھے اعمال کو، برے اعمال کو، اس نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے ان سب کو صاف صاف دیکھنے لگتا ہے۔ نیکیوں کی روشنی خوشبو بن کر چھا جاتی ہے، لیکن گناہوں کی تاریکی دل کو خوف سے بھر دیتی ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انسان اپنی زندگی میں کی گئی نافرمانیوں پر چیخ اٹھتا ہے کہ کاش میں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا، کاش میں نے نمازیں وقت پر ادا کی ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ہر انسان کو، ہر نفس کو اپنی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت 5 فرشتے آ کر انسان کو کیا کہتے ہیں، جن کی آواز سن کر انسان لرز جاتا ہے۔ انسان اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ روح کے نکلتے وقت سب سے پہلا فرشتہ، جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر انسان کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ زندگی جو اللہ نے تجھے عطا کی تھی وہ اب واپس لی جا رہی ہے۔ تو نے اپنی زندگی میں کتنی نافرمانیاں کی؟ کیا تو نے اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کیا؟ کیا تو نے غریبوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا تو نے باپ کی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیا یا نہیں دیا؟ کیا تو نے باپ کے مر جانے کے بعد یتیم بہنوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا یا نہیں رکھا؟ کیا تو نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا؟ کیا تو نے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا؟ کیا تو نے اپنے والدین کی خدمت کی یا نہیں کی؟ کیا ان کی خدمت کی یا ان کی نافرمانی کی؟ کیا تو نے اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے؟ کیا تو نے اپنی زبان کو لوگوں کو تکلیف دینے سے روکا؟ کیا تو نے اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بھرنے کی کوشش کی؟ کیا تو نے دنیا کے مال کو حلال طریقے سے کمایا؟ کیا تو نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی؟ کیا تو نے اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سجایا؟ کیا تو نے گناہوں سے بچنے کی، ان سے دور رہنے کی کوشش کی؟ کیا تو نے اللہ کے بندوں کو محبت دی؟ کیا تو نے موت کو یاد رکھا؟ یہ الفاظ انسان کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، کاش میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری ہوتی، کاش میں نے اپنے اعمال کو بہتر بنایا ہوتا۔ لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پچھتاوا بے سود ہوتا ہے۔ موت کے
کے وقت دوسرا فرشتہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، میں وہ فرشتہ ہوں جسے تیرے رزق پر مقرر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں دنیا کے جس حصے میں تیرا نصیب لکھا ہو وہاں سے تیرے لیے رزق مہیا کروں۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، تیرے نصیب کا ہر ایک لقمہ تیرے تک پہنچایا، ہر گھونٹ تیری حلق سے نیچے اتارا۔ میں نے تیری زندگی میں جو لقمے لکھے تھے، جو پانی لکھا تھا، جو کھانے کا لکھا تھا، جو پینے کا لکھا تھا، میں نے ساری زندگی تجھے مہیا کیا۔ اب میں نے روئے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے اور غور کیا ہے، لیکن مجھے تیرے لیے اب کچھ نہیں ملا۔ اے ابن آدم، تم نے جو کچھ کھانا تھا وہ کھا لیا، جو کچھ پینا تھا وہ پی لیا۔ اب تیری دنیاوی خواہشات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ رزق جس پر تو نے فخر کیا، وہ جائیداد جس پر تو نے غرور کیا، وہ سب یہیں رہ گیا ہے، اسی دنیا میں رہ گیا ہے۔ اب صرف تیرا عمل ہی تیرے ساتھ جائے گا۔ فرشتے کے الفاظ مرنے والے کے دل کو چیرتے رہتے ہیں۔ فرشتہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے، اے ابن آدم، اللہ نے تجھے وقت دیا، رزق دیا، نعمتیں دی، لیکن تو نے شکر ادا کرنے کی بجائے دنیا کی محبت میں خود کو کھو دیا۔ اب افسوس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان الفاظ کو سن کر مرنے والا لرز اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ خوف اور حسرت میں کہتا ہے، کاش میں نے اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا، کاش میں نے حلال طریقے سے کمایا ہوتا، کاش میں نے غریبوں اور یتیموں کا حصہ ادا کیا ہوتا، کاش میں نے مظلوموں پر ظلم نہ کیا ہوتا۔ اب موت کے وقت تیسرا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور خوفناک مگر پرسوز آواز میں کہتا ہے، اے ابن آدم، آج وہ دن ہے جب تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ آج تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ رب جس نے تجھے ادم سے وجود بخشا، تجھے اپنی زمین پر بسایا، تجھے رہنے کے لیے جگہ دی، نعمتوں سے نوازا، کھانے کے لیے روٹی دی، پینے کے لیے پانی دیا، رہنے کے لیے ہوا دی، گھر دیا، ہر چیز تجھے دی اور تجھے ہر لمحہ دیکھتا رہا۔ آج وہ وقت آن پہنچا ہے جب تیرے نامہ اعمال کو تیرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا تو تیار ہے؟ تو تیار ہے یا نہیں؟ یہ سن کر مرنے والا خوف اور پشیمانی میں لرز اٹھتا ہے۔ فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، اے ابن آدم، کیا تو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نیک اعمال کا تحفہ لے کر آیا ہے یا اپنی زندگی کی بربادی اور گناہوں کا بوجھ لے کر جا رہا ہے؟ جب تیرا رب تجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، کیا تو سر اٹھا سکے گا یا شرمندگی سے زمین میں دھنسنا چاہے گا؟ یہ سن کر مرنے والے کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ فرشتہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا تو نے اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کیا؟ کیا تو نے اپنے والدین کی خدمت کی؟ کیا تو نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا؟ کیا تو نے اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمایا؟ کیا تو نے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے کی کوشش کی یا دنیا کی رنگینیوں میں اپنے رب کو بھلا دیا؟ اے ابن آدم، وہ دن یاد کر جب تو نے دنیا کی محبت کو اپنا مقصد بنایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگا اور آخرت کو بھول گیا۔ آج تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے۔ کیا تو نے سوچا تھا کہ یہ دن بھی تیری زندگی میں آئے گا؟ فرشتے کی باتیں مرنے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہیں۔ مرنے والا اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی نافرمانیوں پر ندامت محسوس کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، اس وقت انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ فرشتہ کہتا ہے، جب اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا ہے تو کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا کہ تو نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ کیا یہی کہے گا کہ میں نے تیرے بندوں کو ستایا اور ان کے حقوق ادا نہ کیے؟ تو میری پیاری بہنوں، اگر وہ مرنے والی عورت ہوتی ہے تو فرشتہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی، اے بنت حوا، یہ بتا کہ تو اللہ کے سامنے کیا پیش کرے گی، اللہ کے لیے کیا لے کر آئی ہے۔
جب اللہ تجھ سے سوال کرے گا کہ اے بنت حوا بتا تو میرے لیے کیا لے کر آئی ہے، تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا یہی کہے گی کہ میں زندگی میں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی رہی، شوہر کے سامنے تیز زبان میں گندے الفاظ میں تلخ کلامی کرتی رہی، رشتہ داروں کو حق ہمسایوں کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف دیتی رہی، محلے والوں کی غیبت کرتی رہی؟ پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اب کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں رہتا۔ زندگی کی مہلت مختصر ہے، ہمیں ہر لمحے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آئے ہم شرمندگی کی بجائے سکون کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ موت کے وقت چوتھا فرشتہ آسمان سے اتر کر کہتا ہے، اے بنت حوا، اے ابن آدم، کہاں گیا تیرا موٹا تازہ بدن، کہاں گیا وہ حسین چہرہ جس پر تو ناز کرتا تھا، وہ چمکتی ہوئی جلد، وہ قوی جسم، وہ خوبصورت آنکھیں جنہیں دیکھ کر تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اور کہتا تھا کتنا خوبصورت ہوں میں، کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں میری، اب بتا کہاں گئی وہ تیری توانائی، کہاں گیا تیرا غرور، تیرا دبدبا، تیرا جاہ و جلال؟ آج تیرا بدن زمین کے حوالے کیا جا رہا ہے جہاں یہ مٹی میں مل کر فنا ہو جائے گا۔ مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ ماضی کے لمحات کو یاد کرتا ہے جب وہ اپنی جوانی اور حسن پر نازاں تھا۔ مرنے والا کانپتے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور مزید کہتا ہے کہ اے ابن آدم، کہاں گیا تیرا وہ پیسہ، وہ دولت جس پر تو ناز کرتا تھا، جس پر تو فخر کرتا تھا؟ تو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو مال کمایا تھا، جو پیسہ جمع کیا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ کیا تو نے کبھی سوچا تھا کہ یہ سب یہیں رہ جائے گا، اسی دنیا میں رہ جائے گا؟ آج یہ دولت تیری اولاد کھائے گی، لیکن اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اے ابن آدم، کہاں گیا تیرا غرور، کہاں گیا تیرا تکبر؟ آج کوئی چیز تجھے موت سے بچا سکتی ہے؟ کیا آج دنیا کی کوئی طاقت تجھے موت سے بچا سکتی ہے؟ لیکن مرنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ فرشتہ کہے گا، کیا آج تیرا مال، تیرے تعلقات، تیرا حسن تجھے قبر کی سختیوں سے نجات دلا سکتے ہیں؟ مرنے والے کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیتا۔ پیاری بہنوں، فرشتہ مزید کہتا ہے، اے ابن آدم، یہ زمین جس پر تو نے غرور کیا آج تجھے اپنے اندر لے لے گی۔ تو جس دولت پر فخر کرتا تھا آج وہ تیرے کسی کام کی نہیں۔ تیرے جسم کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور تیرے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا گیا وہی تیرے ساتھ رہے گا۔ مرنے والا بے بسی کے عالم میں کہتا ہے، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے دوبارہ ایک نئی زندگی دے دے، میں اپنا غرور چھوڑ دوں گا، میں اپنی دولت تیری راہ میں خرچ کروں گا، اپنی زندگی تیرے لیے وقف کروں گا۔ فرشتہ کہتا ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب تیری حقیقت تیرے سامنے ہے، تیرا حسن، تیرا مال، تیرا دبدبا، تیرا تکبر، تیرا غرور، تیرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب تیرا سفر قبر کی تنہائی اور اعمال کے حساب کی طرف ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گی اور صرف نیک اعمال ہی آخرت میں کام آتے ہیں۔ پیاری بہنوں، جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو شیطان اپنا آخری وار کرتا ہے اور مرنے والے کے بالکل قریب آ کر سرگوشی میں کہتا ہے، ابھی توبہ مت کرنا، ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے تو بچ جائے، ہو سکتا ہے یہ موت نہ ہو۔ مرنے والا خوف اور تکلیف کے عالم میں شیطان کی باتوں کو سنتا ہے اور شیطان کہتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا لوگ کتنی بار موت کے قریب ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں؟ ابھی توبہ کرنے میں جلدی مت کر، کیا معلوم تیری عمر بڑھا دی جائے۔ شیطان کے یہ وسوسے مرنے والے کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں، وہ درد کے عالم میں اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے،
لیکن شیطان پھر سے مرنے والے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے تو نے اپنی زندگی بھر کچھ غلط نہیں کیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تجھے بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا، بس سکون سے رہ، ابھی وقت باقی ہے، بہت وقت پڑا ہے۔ مرنے والا پچھتاوے اور درد کے درمیان الجھا رہتا ہے۔ شیطان کے یہ آخری وسوسے مرنے والے کو ندامت اور شک کے جال میں پھنسا دیتے ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ جسم سے نکلنے لگتی ہے اور شیطان اپنے الفاظ کے زہر کے ساتھ اسے مزید مایوس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد کئی اہم مراحل ہوتے ہیں جہاں فرشتے اپنے اپنے پیغامات لے کر آتے ہیں۔ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے اے ابن آدم، یہ پانی جو آج تیرے جسم پر بہایا جا رہا ہے یہ اس گناہ کو دھونے کے لیے کافی نہیں جو تو نے اپنے رب کے ساتھ کیے۔ کاش تو نے اپنی زندگی میں اپنے دل کو پاک کیا ہوتا تو آج تیرے لیے آسانی ہوتی۔ جب مرنے والے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے ابن آدم، آج تیرا جسم دنیا سے اٹھا لیا گیا لیکن تیرے اعمال زمین پر رہ گئے۔ لوگوں نے تجھے کندھوں پر اٹھا لیا لیکن تیرا بوجھ تیرے گناہوں کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ آج تیرا جسم دنیا سے اٹھا لیا گیا، وہ جسم جو ایک دن زمین پر اکڑتا پھرتا تھا آج بے جان ہے اور لوگوں کے کندھوں پر پڑا ہے۔ آج اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتا، لوگوں کے کندھوں کا محتاج پڑا ہے۔ تو جو کبھی اپنے پیروں پر چلتا تھا آج اپنے قدموں کی بجائے دوسروں کے سہارے چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ تو صرف جسمانی طور پر اٹھا ہے، تیرے اعمال زمین پر رہ گئے ہیں۔ انسان کا جنازہ جو اٹھتا ہے وہ اس کے کندھوں پر صرف ایک میت کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا جسم اٹھایا جا رہا ہے، اس کے گناہوں کو نہیں۔ وہ گناہ زمین پر رہتے ہیں، قبر کے اندر جاتے ہیں، قبر کی مٹی میں جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب جو دوسرا فرشتہ ہے وہ مزید کہتا ہے تیری نیکیاں تیری قبر کے لیے روشنی بنیں گی اور تیرے گناہ تیرے لیے تاریکی پھیلا دیں گے۔ جو بوجھ تو اپنے کندھوں پر لے کر پھرتا رہا آج وہی گناہوں کا بوجھ تیرے ساتھ قبر میں جا رہا ہے۔ وہ تعلقات جن پر تو نے بھروسہ کیا، وہ لوگ جن کے لیے تو نے اپنی آخرت برباد کی، آج وہی لوگ تجھے اپنے کندھوں پر لے کر جا رہے ہیں، لیکن تیرے گناہوں کا حساب تجھے اکیلے دینا ہوگا۔ مرنے والے کی روح یہ الفاظ سنتی ہے اور پچھتاوے میں ڈوب جاتی ہے، وہ چیختی ہے، روتی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ مزید کہتا ہے اے ابن آدم، اگر تو نے نیک اعمال کیے ہیں تو یہ جنازہ تیرا اعزاز ہوگا اور فرشتے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، وہ تجھے ویلکم کریں گے۔ لیکن اگر تو نے گناہوں کی زندگی گزاری ہے تو سن لے، یہ جنازہ تجھے قبر کے عذاب کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جب بچے مرے ہوئے باپ کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے ابن آدم، تیرے بچے تیرے جانے پر غمگین ہیں، لیکن تو نے ان کے لیے آخرت کا کیا سامان چھوڑا ہے؟ کیا تو نے انہیں دین سکھایا؟ کیا تو نے اپنے بچوں کو دین سکھایا؟ کیا تو نے اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیا؟ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تو پیاری بہنوں اس وقت چوتھا فرشتہ کہتا ہے اے ابن آدم، یہ زمین جو آج تجھے اپنے اندر لے رہی ہے یہ تجھ پر گواہ ہے، یہ گواہی دے گی کہ تو نے یہاں پر کیا کیا۔ کاش تو نے اپنی زمین پر نیک اعمال کیے ہوتے تاکہ یہ زمین تیرے لیے رحمت کا باعث بنتی۔ جب تدفین کے بعد سب لوگ قبر سے واپس لوٹ جاتے ہیں، اسے قبرستان کے اندر قبر کے اندر تن تنہا اکیلا چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ آ کر کہتا ہے اے ابن آدم، آج تو تنہا ہے، آج تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی نہیں، تیرے ساتھ تیرے اعمال ہیں، تو تنہا ہے، تیرے ساتھ صرف تیرے اعمال ہیں۔ اگر تو نے اپنے رب کو راضی کیا ہے تو یہ قبر تیرے لیے جنت کا باغ بنے گی، لیکن اگر تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یہ قبر جہنم کا گڑھا بنے گی۔ آخری لمحے میں اللہ کی آواز آتی ہے، ایک غیبی آواز آتی ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے وقت دیا، کتاب دی، نبی بھیجے اور ہر نعمت سے نوازا، لیکن تو نے دنیا کی محبت میں میرا ذکر بھلا دیا۔ آج تیرے لیے وہی ہے جو تو نے کمایا۔
پیاری بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کو سنوارو، اپنے دل کو پاک کرو اور آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے لیکن آخرت ابدی ہے۔ جو دنیا میں کرو گی وہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 5 فرشتے جو انسان کے ساتھ اس طرح کی درد بھری باتیں کرتے ہیں، دل دہلا دینے والی، دل کو چیرنے والی باتیں کرتے ہیں، جملے بولتے ہیں جنہیں سن کر انسان روتا ہے، پچھتاتا ہے۔ لیکن پچھتاوا کس کام کا؟ اب تو صرف پچھتاوا بچا، توبہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسے کسی کام کے نہیں، وہ صرف اپنے دل کی مانتا ہے اور دل اسے کلمے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہوتی ہے، تو پیاری بہنوں پھر اس کو شیطان کے سارے وسوسے حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ وہ شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے دل کی نہیں سنتا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی میں کوئی گناہ ہو گئے ہیں، اللہ ان سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔